السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وقال الله تعالى في مقام آخر
فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی، الوہیت، ربوبیت، وحدانیت، تسبیحات، تحلیلات، تمجیدات اور ہمہ قسم کی تعریفات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے۔ وہ اللہ کہ جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، وہ اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، علیم بذات الصدور ہے، جو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مشکلات میں ہماری دعاؤں کو سننے والا بھی ہے، اور انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہو امام کائنات، امام المرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، وہ نبی کہ جس نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور جس نے مصائب کو، مسائل، مشکلات کو برداشت کر کے، مارے کھا کھا کر ہم تک اللہ کا یہ دین پہنچایا ہے، جو اپنی دعاؤں میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی امت کے لیے رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتا رہا۔ سامعین محترم، انسان کو اس دنیا میں تین چیزیں انتہائی محبوب ہے، پسندیدہ ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر انسان کو اپنی جان بہت عزیز ہے، انسان کو اپنی جان کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر انسان کو اپنی اولاد سب سے زیادہ محبوب لگتی ہے، اپنی اولاد سے انسان حد درجہ محبت کرتا ہے، اور تیسرے نمبر پر انسان کو اپنی عزت بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ جو تیسری چیز ہے انسان کی عزت،
اس کے لیے انسان اپنا مال جان اولاد قربان کر دیتا ہے، لیکن اپنی عزت کو داؤ پر نہیں لگاتا۔ ہر شخص کی خواہش ہے، تمنا ہے، تڑپ جستجو ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے معاشرے میں میرا سٹیٹس اونچا ہو، مجھے لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھیں، لوگ میری عزت کریں، احترام کریں، تکریم کریں، تعظیم کریں، میں لوگوں کے ہاں معزز بن جاؤں، معاشرے میں میرا مقام بن جائے۔ اور پھر اس کے لیے انسان طرح طرح کے جتن کرتا ہے، طرح طرح کے وسائل کو استعمال کرتا ہے، نہیں دیکھتا یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اپنی عزت کو بنانے کے لیے، اپنا سٹیٹس بچانے کے لیے ہر طرح کے وسائل کو استعمال کرتا ہے۔ تو آئیے ہمیں دیکھنا ہے کہ انسان کو اس معاشرے میں عزت کیسے ملتی ہے۔ ہم عزت چاہتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں ہمیں عزت حاصل کرنے کے لیے کن اعمال کی ضرورت ہے، کن وسائل کی ضرورت ہے، ہماری قرآن و حدیث نے کیا رہنمائی کی ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جو بات ہمارے دلوں میں راسخ ہو جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ عزت اللہ کی ہے، عزت کا مالک اللہ ہے۔ یہ ساری کی ساری عزتیں ان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ کے بعد فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے بعد عزت ہے اس کے رسول کی اور دنیا میں مومنوں کی عزت ہے، ایمان والوں کی عزت ہے۔ جو مومن نہیں ہے، ایمان والے نہیں ہیں، جن کے دل میں شمع ایمان نہیں جلتی، ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ بناوٹی جو مقام مل جاتا ہے، لوگ آپ کے چہرے پر آپ کی تعریف کر دیتے ہیں، آپ کے مال و دولت کی وجہ سے آپ کو سلوٹ کر دیتے ہیں، یہ عزت نہیں ہے۔ یہی لوگ ہیں آپ کی پیٹھ کے پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں۔ جب آپ مر جائیں گے تو کل آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بدخوئیاں بھی یہی کرتے ہیں۔ تو حقیقی عزت فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حقیقی عزت اس دنیا میں وہ مومنین کی ہے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور یہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا جو سردار تھا، اس نے کہا تھا کہ ہم جب مدینہ میں جائیں گے لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم جو عزت والے ہیں ہم ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ نبی علیہ السلام تک بات پہنچی، آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے یہ بات کی ہے؟ مکر گیا، انکار کر دیا۔ اللہ نے آسمان سے یہ آیات نازل کر دی کہ عزت والا یہ نہیں ہے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت والا اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور یہ ایمان لانے والے مومنین ہیں۔ تو آئیے عزت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کون سے کام کرنے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر عزت ملتی ہے تو قرآن کے ساتھ جڑنے سے ملتی ہے۔ عزت ہے تو قرآن والوں کی عزت ہے، جنہوں نے قرآن سے اپنا رشتہ، ناتا، تعلق جوڑ لیا ہے، ان کے لیے عزت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ جو کتاب اللہ ہے اللہ نے اپنے آخری نبی پر اتاری ہے، قرآن مجید، اللہ اس کے ذریعے سے کئی قوموں کو عزتیں عطا کرتا ہے، رفعتیں عطا کرتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اسی کی وجہ سے جو لوگ اس سے اپنا تعلق، ناتا، رشتہ توڑ لیتے ہیں، اللہ انہیں ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ تو عزت حاصل کرنی ہے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کائنات میں سب سے بہتر وہ شخص ہے۔ آج ہمارے ہاں عزت کے معیار بدل گئے ہیں،
ہم نے سمجھا ان کے لیے عزت ہے، وہ زمانے میں معزز ہے جن کے پاس کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، کار ہے، بینک بیلنس ہے، کوئی بڑے عہدے پر فائز ہے، ہم نے ان کو معزز جانا ہے، ہم نے انہیں سلوٹ کیا ہے، انہیں تکریم دی ہے۔ جبکہ شریعت کی نگاہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کائنات میں روئے زمین پر اگر عزت والے کوئی شخص ہے تو وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، سکھلاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، جن کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، رشتہ ناتا قرآن کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ یہی لوگ اس دنیا میں سب سے زیادہ معزز ہے، اور اس عزت کا یہ جو مقام ہے، مرتبہ ملا ہے، اس کا مظہر دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے، جب اذان ہوتی ہے، اذان ہو گئی، جماعت کا وقت ہو جاتا ہے، مصلی نبوی خالی ہے، اس پر آپ پیچھے دیکھ لیں صفوں میں بڑے سے بڑا چودھری بھی ہے، بڑے سے بڑا مالدار بھی ہے، جس کا بڑا بینک بیلنس ہے، بڑا سٹیٹس ہے، بڑے عہدے پر فائز ہے، سبھی پیچھے کھڑے ہیں۔ اگر مصلی نبوی پر کھڑے ہونے کی اجازت ہے تو اس شخص کو ہے جس کو سب سے زیادہ قرآن آتا ہے، اور اللہ نے ایسا مقام دیا کہ لوگوں کو پابند کر دیا۔ یہ جو قاری قرآن ہے جسے تمہارا امام بنا دیا گیا ہے، یہ جیسے کرتا ہے تم نے اس کی اقتدا کرنی ہے، اگر وہ رکوع کرے تم نے رکوع کرنا ہے، رکوع سے سر اٹھائے تم نے رکوع سے سر اٹھا لینا، وہ سجدے میں چلا جائے تم نے پیچھے سجدے میں چلا جانا ہے، اور خبردار کسی نے آگے بڑھنے کی جرت کی، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کا سر گدھے کے سر سے تبدیل کر دیں گے۔ ایحول اللہ رأسہ رأس حمار، اگر کسی نے اس قاری قرآن سے، اس امام سے آگے بڑھنے کی جرت کی، فرمایا اسے ڈرنا چاہیے کہیں ہم اس کے چہرے کو، اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دیں۔ یہ عزت ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ اور آج آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ ان مولویوں کو پوچھتا کون ہے، ان علماء کرام کی قدر کیا ہے؟ آج میڈیا اور یہ دیگر جو ہمارے وسائل ہیں ان میں خبریں آتی ہیں سیاستدانوں کی، وہاں خبریں آتی ہیں شوبز میں جو ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان اداکار، یہ جو اداکارائیں ہیں ان کی خبریں آتی ہیں، انہیں کون پوچھتا ہے؟ تو آئیے، یہ جو دنیا والے ہیں جس کا دنیا میں بڑا چرچا ہے، ان کے تذکرے چرچے وہاں تک ہیں جہاں یہ دنیا کا سیٹلائٹ سسٹم کام کرتا ہے۔ اگر ان کی خبریں بہت زیادہ نشر ہوتی ہیں، اگر لوگ ان کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں تو صرف وہاں تک ہے جہاں یہ دنیا کا سیٹلائٹ سسٹم کام کرتا ہے، جبکہ یہ جو عالم دین ہے وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، یہ جو عالم دین ہے اس کے تذکرے وہاں ہوتے ہیں جہاں دنیا کا سیٹلائٹ سسٹم کام نہیں کرتا۔ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ میں آسمان کی مخلوقیں بھی اس عالم دین کے لیے اللہ سے استغفار کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس کا تذکرہ وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی فرد بشر نہیں جا سکتا، اور حتیٰ کہ فرمایا وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، سمندر کی گہرائیوں میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس عالم دین کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَةَ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ، لوگو اللہ کے ذکر کو اور تلاوت قرآن کو لازم پکڑ لو، یہ دنیا میں تمہارے لیے اچھے تذکرے کا باعث بن جائے گا۔ تم چلے جاؤ گے، لوگ تمہارا پیچھے سے اچھے الفاظ سے تذکرہ کریں گے۔ اور دیکھ لیجئے، جب ہم نے قرآن کو تھاما تھا، جب ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا قانون، دستور، آئین، لائحہ عمل، یہ سب قرآن کے ذریعے ہوتا تھا، قرآن پر عمل پیرا تھے۔ اللہ نے اتنی فراوانی کی تھی، لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے، کوئی لینے والا نظر نہیں آتا تھا،
کوئی مستحق نظر نہیں آتا تھا۔ اتنی برکتیں کہ ہارون الرشید نے بادل سے مخاطب ہو کر کہا تھا، اے بادل تو جہاں جا کے برسے گا، مجھے یقین ہے کہ تو جہاں جا کے برسے گا، جو اس برسنے سے، اس بارش سے جو اناج آئے گا، اس کا خراج بھی میرے تک پہنچے گا۔ اس قدر اللہ نے ہمیں سلطنت دی، وسعتیں دی، فراوانی عطا کی تھی، لیکن جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، آج ہم کشکول لیے عالمی بینک کے سامنے کشکول اٹھائے پھرتے ہیں، قرض لیتے ہیں، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو آئیے، حقیقی عزت چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا میں کوئی مقام چاہتے ہیں، کوئی سٹیٹس چاہتے ہیں، تو ہمیں پھر اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہوگا۔ جیسے ہمارے اسلاف نے اپنا عروج حاصل کیا تھا، ہمیں بھی پلٹنا ہوگا، لوٹنا ہوگا، قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا ہوگا، ورنہ ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ آگے بڑھیے عزت کے حصول کے لیے۔ دوسرا کام جو نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا ہے، بتلایا ہے، وہ ہے تواضع، انکساری کو اختیار کرنا، زندگی میں جھک جانا، اور اللہ جتنا بھی مقام دے دے اس کے باوجود عاجزی و انکساری سے کا دامن نہیں چھوڑنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کر لیتا ہے، انکساری اختیار کر لیتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بلند کر دیتا ہے۔ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کہنے والی ذات کون سی ہے؟ یہ کس نے بات کی ہے؟ یہ کس نے پیشین گوئی کی ہے کہ جو تواضع کو اختیار کر لے گا اللہ اسے عزت عطا کرے گا؟ وہ شخصیت ہے جس کی زبان نے کبھی جھوٹ کا ذائقہ نہیں چکھا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ جب بھی بولتا ہے اللہ کے بلائے سے بولتا ہے۔ فرمایا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو بھی اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ حق پر ہونے کے باوجود لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی اپنے بھائی کے ساتھ رنجش ہو جاتی ہے، لیکن ہے حق پر، اگر حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دے، سلو کر لے، عاجزی و انکساری کو اختیار کر لے، فرمایا انا زعیم ببیت الجنہ، میں ایسے شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کا ضامن بنتا ہوں۔ جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود جھک جاتا ہے، عاجزی اختیار کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے بلند کرتے ہیں، اور ایسے بلند کرتے ہیں کہ امام کائنات علیہ السلام اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دے رہے ہیں۔ اور فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے وہ ہیں، ویسے تو سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، وہ خواہ مسلمان ہو، خواہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جو بھی ہے اللہ کا بندہ ہے، لیکن وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، اللہ نے بالخصوص اپنی طرف نسبت کی ہے، رحمان کے بندے وہ ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے ہماری کسی کے ساتھ نسبت جڑ جائے تو ہم کس قدر خوش ہوتے ہیں۔ میرا فلاں محلے سے تعلق ہے، میں فلاں شہر کا رہنے والا ہوں، میرا فلاں حسب نسب ہے، نسبت بڑی چیز ہے۔ یہاں اللہ نے نسبت کی اپنی طرف، وعباد الرحمانی، رحمان کے بندے وہ ہیں، یمشون علی الارض ہونا،
جو زمین پر چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ جو جھک جاتا ہے اللہ اسے اٹھا لیتے ہیں کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرمایا یہ جو دنیا میں بڑے اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں، بڑے اترا کر چلتے ہیں، بڑا مان ہے اپنے آپ پر، بڑی اپنی جوانی پر مان ہے، اپنے پیسے پر مان ہے، فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ فرمایا یہ دنیا میں اکڑ کر چلتا ہے، تیرے اس اکڑ کر چلنے سے نہ تو پہاڑوں کو چیر سکتا ہے، نہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ تیری اوقات کیا ہے؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، تو ایک گندا اور منی کا ایک نطفہ ہے، اللہ نے تیری اس سے تخلیق کی ہے۔ انسان تو کس بات پر اکڑتا ہے، کس بات پر اتراتا ہے؟ اور آج ہمارے ہوتا کیا ہے؟ ایک ہی ماں کے بطن سے جنم لینے والے دو بھائی ہیں، ایک کو اللہ اگر مال دے دے، وسعت عطا کر دے، فراوانیاں عطا کر دے، اور دوسرا بھائی غریب ہے، یہ اس سے سلام تک نہیں لیتا۔ اس کی بیٹی کی اگر شادی کرنی ہو، اس نے کبھی جا کر پوچھا نہیں ہے کہ اس کا رشتہ کہاں کیا ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کا جو مال ہے، اخراجات ہیں، وہ کیسے کرو گے؟ آج زندہ مثالیں معاشرے میں موجود ہے کہ جب اللہ کوئی مقام دیتا ہے، کوئی سٹیٹس بن جاتا ہے، اللہ کوئی رحمت کر دیتا ہے، تو ایسے زندگی سے اور ایسے ہو جاتے ہیں گویا کہ پہلے کبھی یہ مصیبت آئی ہی نہیں ہے، بڑے شروع سے ہی اللہ نے فراوانی دی ہے۔ تو آئیے، اگر عزت چاہتے ہیں تو اس کے لیے جھک جانا پڑے گا، جھکنا ہوگا، عاجزی اختیار کرنی ہوگی، تواضع کو اختیار کرنا ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر عزت حاصل کرنے کے لیے جو کام ہمیں کرنا ہے وہ ہے درگزر کرنا، لوگوں سے درگزر کرنا ہے، انہیں معاف کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ معاف کرتا ہے زادہ اللہ عزا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ وما زاد اللہ بعفو الا عزا، فرمایا کہ جو عفو و درگزر سے کام لیتا ہے، لوگوں کو معاف کرتا ہے، اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آج ہم میں بہت زیادہ سختی آ چکی ہے، ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے، حالانکہ ہمیں شریعت نے، دین نے، اسلام نے، سیرت رسول اللہ، اصحاب کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہر جگہ اینٹ کا جواب پتھر نہیں ہوتا۔ وہ تو کفار کے ساتھ ہے کہ جب ہم ان سے لڑیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلذُّلِّ، اپنے بازوؤں کو پھیلا دیں۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے تجھ پر ایک رحمت کی ہے، تجھ پر ایک انعام کیا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی یہ ہماری رحمت ہے، ہمارا تم پر کرم ہے، فضل ہے، انعام ہے کہ ہم نے تمہیں نرمی عطا کی ہے، تمہیں نرم مزاج بنایا ہے۔ کیوں؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج والے ہوتے تو یہ لوگ جو آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں یہ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے، لوگ آپ کے پاس نہ آتے، آپ کے پاس بیٹھتے نہ، آپ کی پکار کو، آپ کی دعوت کو کبھی نہ سنتے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان سے درگزری سے کام لیجیے۔ تو کیا سمجھ آیا کہ جو شخص اس دنیا میں معاف کرنا سیکھ جاتا ہے، لوگوں کی غلطیوں سے صرف نظر کرنا،
انہیں معاف کرنا سیکھ جاتا ہے، اللہ اس کے چاہنے والوں کا، اس سے محبت کرنے والوں کا دائرہ کار وسیع کر دیتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور جو دکاندار ہیں، اگر دکاندار نرم مزاج ہو، نرم گفتار ہو، اس کی زبان میں نرمی ہو تو اس کے گاہک بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ جس کی زبان میں نرمی ہو، گفتار میں نرمی آ جاتی ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اس کی سنتے ہیں، اسے سناتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر اے نبی تو سخت دل ہوتا، سخت مزاج ہوتا تو یہ لوگ تیرے پاس کبھی نہ آ کر بیٹھتے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ افضل اخلاق المؤمن العفو، کہ مومن کو جو اللہ نے اخلاق دیا ہے، اس کی اخلاق میں سب سے بہترین جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ درگزر کیا جائے، معاف کیا جائے، درگزر کرنا ہے۔ اور آپ نے نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کر لے، آپ علیہ السلام نے طائف میں جنہوں نے پتھر مارے تھے انہیں بھی آپ نے معاف کر دیا تھا۔ قابل دید تھی رحمت کی ادا طائف میں، دی گئی سنگ زنوں کو بھی دعا طائف میں، نبی علیہ السلام نے تو ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے تھے، آپ کو طرح طرح کی تکالیف دی تھی۔ جب فتح مکہ کا موقع آتا ہے تو یہ جتنے کفار کے کھڑپینچ تھے، مشرکین کے، جنہیں پتا تھا کہ ہم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، ہم نے عبداللہ کے بیٹے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم بہت ستایا ہے، ہم نے اسے بڑی تکالیف سے دوچار کیا ہے، سارے آ کر کٹھے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ فرمایا، کہتے ہیں کہ اے محمد تو کریم ہے، تو کریم کا بیٹا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایسے موقع پر فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ سارے چلے جاؤ، میں نے معاف کر دیا، آج کے دن آپ سے کوئی بھی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام کو اللہ نے عزت عطا کی کہ نہیں کی؟ اگر آپ نے مکہ میں مصائب مشکلات کو برداشت کیا ہے تو کیا اللہ نے آپ کو خالی چھوڑ دیا؟ آپ کو اللہ رب العزت نے بیکار چھوڑ دیا؟ نہیں، فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، لوگوں سے درگزری سے کام لو، انہیں معاف کر دو۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرتے؟ آج ہم میں اس قدر سختی آ چکی ہے، اللہ معاف کرے اگر ہماری مسجد میں کوئی نیا نمازی آ جائے، کوئی نیا نمازی آ جائے، نماز کے دوران 1 2 3 دفعہ اس کی بیل، موبائل کی رنگ ٹون، وہ اگر بیل بجے تو نماز کے بعد کئی اسے ایسے گھور گھور کے دیکھتے ہیں، پتہ نہیں اس نے بہت بڑا جرم کر لیا، بھی اسے پاس بٹھا کر سمجھا لے۔ کوئی ادھر سے اسے باتیں کرتا ہے، کوئی ادھر سے باتیں کرتا ہے، یا دوسرا ہم کام یہ کرتے ہیں باہر نکل جاتے ہیں، ادھر کلو کے بعد شور کرنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں مسجد ہے، احترام ہی کوئی نہیں ہے جی، مسجد نماز پڑھنا ہے تو بیل نہیں باندھ کی تھی۔ بھی آپ اسے بٹھا کر اگر سمجھا دیں گے تو آپ کا کیا جائے گا؟ اس قدر سختی آ چکی ہے کہ سخے بھائی ہے نا، اگر لڑائی ہو جائے، رنجش ہو جائے، موت آ جاتی ہے، ایک دوسرے کا منہ تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کر دو، معاف کر دو، کہ تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف کرتے۔ اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پر تہمت لگی تو ایک صحابی رسول مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی منافقین کے بہکاوے میں آ گئے اور اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ تو جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مصطح کو اخراجات دیا کرتے تھے، مالی تعاون کرتے تھے، تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھا لی کہ میں آج کے بعد اس کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا،
اس نے میرے بیٹی پر تہمت لگی، اس نے ان کا ساتھ دیا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں اس سے تعاون نہیں کروں گا۔ اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیج دیا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ، کہ جو اہل فضل ہے ان کے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اس چھوٹی سی مصیبت کی وجہ سے ان مساکین پر جن پر خرچ کر رہے ہیں ان سے اپنا ہاتھ روک لے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، بلکہ معاف کر دو، درگزر کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو آئیے آج اس مجلس سے ہم اٹھیں تو ہم یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ہماری جن سے رنجشیں ہو چکی ہیں، کوئی اکٹھے رہتے ہوئے کوئی لڑائی جھگڑا ہو چکا ہے، اپنا دل صاف کر کے اٹھیے، معاف کیجئے، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اور چوتھے نمبر پر اور آخری بات، عزت کا حصول مگر کیسے؟ سب سے پہلے نمبر پر قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، دوسرے نمبر پر تواضع اختیار کیجئے، تیسرے نمبر پر اپنے آپ میں نرمی پیدا کرے، اور چوتھا اور آخری سبب عزت کے حصول کے لیے وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معزز بننا ہے تو اللہ سے ڈرنے والے بن جائیے۔ یہ ساری بات کا خلاصہ ہے، یہ نچوڑ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ عزت والا، مقام والا، شرف والا وہ بندہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں بال بکھرے ہوئے، ظاہری حالت اتنی اچھی نہیں ہے، کوئی پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، کسی کے در پر جائے گا لوگ اسے دھتکار دیں گے، اگر کسی کے ہاں اس کا رشتہ لینے جائیں لوگ انکار کر دیں گے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام یہ ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ پر کوئی قسم ڈال دے اللہ اس کی قسم کو ضرور پورا کرے گا، اللہ اس کی لاج رکھے گا، اگر اللہ پر قسم ڈال دے اللہ اس قسم کو ضرور پورا کرتا ہے۔ آج ہم نے اگر نمازیں ادا کر لی ہیں، اگر اللہ نے ہمیں نیکی کی توفیق دی ہے، کوئی 5 وقت آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، کسی سے تعاون کر لیتے ہیں، تو خدا کے لیے کسی کو حقیر نہ سمجھیے۔ اگر نیکی کی توفیق مل گئی ہے تو کسی کو حقیر نہ جانیے، کیا پتا اس کا اللہ کے ہاں مقام کیسا ہے۔ اور آخر تک، موت تک اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص ایسا ہے ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا، نمازیں اس نے ادا کی ہے، نوافل وہ ادا کرتا ہے، صدقات و خیرات، حج، زکوٰۃ، ہر شے کرتا رہا، لیکن موت کے وقت کوئی ایسا جملہ زبان سے نکل جاتا ہے، اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ اور ایک ایسا شخص کہ ساری زندگی گناہوں میں بسر کر دی، کوئی اللہ کی معصیت نہیں چھوڑی، ہر ایک کا ارتکاب کرتا رہا، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ موت کے وقت کوئی ایسا جملہ زبان سے ادا کر دیتا ہے، اس ایک جملے کی بدولت اللہ اسے جنت کا مہمان بنا دیتے ہیں۔ کسے پتا ہے، کسے پتا ہے میرا کیا بنے گا؟ تو آئیے، اگر کوئی نیکی کی توفیق مل چکی ہے، اگر اللہ نے آپ کو کوئی سٹیٹس، کوئی مقام دے دیا ہے، تو ان غریب اور لاچار لوگوں کو حقیر مت جانا کرے، انہیں حقیر مت سمجھا کرے، کیا پتہ ان کا اللہ کے ہاں کس قدر مقام ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے معزز اور احترام کے لائق وہ حضرات ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور اس کا پھر عملی مظہر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ کالا بلال جو حبشہ کا تھا وہ چلتا زمین پر ہے، اللہ کے ہاں اس قدر مقام ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ مقام اتنا ہے کہ ایک عورت مسجد میں صفائی کرتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کئی دن سے وہ عورت نظر نہیں آ رہی، حدیث میں الفاظ ہیں کہ ولیدتن سودا ہے، لونڈی، اوپر سے رنگ بھی کالا ہے، لیکن مسجد کی صفائی کرنے والی ہے،
فوت ہو جاتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کا جنازہ پڑھ لیا، اسے دفنا دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چند دن جب اسے غیر حاضر پایا، پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ فوت ہو چکی ہے، ہم نے اس کی تکفین اور تدفین کر دی ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کأنہم صغروا امرہا، گویا کہ صحابہ نے اسے معمولی سمجھا، اس کے معاملے کو ہلکا جانا، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں اس کی قدر مقام اہمیت یہ تھی۔ فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر کا بتلاؤ۔ فدلوہ، صحابہ کرام نے اس عورت کی قبر کی رہنمائی کی، آپ گئے اس کی قبر پر جا کر دعا کرتے ہیں۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ ظاہری طور پر تو وہ ایک مسجد میں صفائی کرنے والی تھی نا، رنگ بھی کالا ہے بھی لونڈی ہے، لیکن اللہ کے ہاں، اس کے رسول کے ہاں مقام کس قدر ہے۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس جہاں میں اگر دائمی عزت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، شرف ہے، تکریم ہے، تعظیم ہے، تو صرف اللہ کی، اس کے رسول کی اور ان پر ایمان لانے والے اور ان کی اطاعت کرنے والوں کی ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات، عزت کے حصول کے لیے جو ظاہری تکلفات ہیں ان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہم بڑے تکلفات کرتے ہیں اپنا مقام بچانے کے لیے، اپنی عزت کے لیے بڑے ہی رکھ رکھاؤ کرتے ہیں، تو عزت حاصل کرنے کے لیے ان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دریائے گزرگاہ کے پاس سے گزر رہے ہیں، تو اپنے موزے اتار کر اپنے کندھے پر رکھ لیتے ہیں، اور جب آپ بیت المقدس جاتے ہیں تو آپ کا جو لباس ہے اس کی حالت یہ ہے کہ 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، 17 ٹانکے لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ سے پھٹا ہے اسے پیوند لگائے گئے ہیں۔ جناب ابو عبیدہ بن جراح جو کہ سپہ سالار ہے، عرض کی امیر المؤمنین آپ دنیا کی سپر پاور کے سامنے جانا چاہتے ہیں، اپنا کوئی ظاہری لباس، کوئی اچھی پوشاک زیب تن کر لیں۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آ جاتے ہیں، کہا ابو عبیدہ ہم اس کائنات کے ذلیل ترین لوگ تھے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اسلام کی وجہ سے دی ہے، آج ہمیں عزت ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے، ان ظاہری ٹیپ ٹاپ اور ان کپڑوں میں کیا رکھا ہے؟ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ ان کے
کپڑے اگرچہ پیوند زدہ تھے لیکن ایمان اجلے ہوئے تھے۔ آج ہمارے ظاہری لباس اجلا ہے، ہمارے ایمان پر سینکڑوں پیوند لگے ہوئے۔ تو آئیے عزت کے حصول کے لیے یہ جو ظاہری تکلفات ہیں، ہم نے سمجھا ہے کفار کی نکالی میں ہمیں عزت مل جائے گی۔ اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، اللہ فرماتے ہیں کیا تم ان منافقین، ان کافروں کے لیے عزت تلاش کرتے ہو؟ اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا ان کے پاس سے تمہیں عزت ملے گی؟ آج ہم ان کی نکالی کرتے ہیں۔ میرا نوجوان بھائی اپنی جو ہیئر کٹنگ ہے وہ ان کی طرز کی کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے مارکیٹ میں کون سا نیا ڈیزائن آیا ہے، پھر وہ ڈیزائن اختیار کرتا ہے۔ کیا ہے کہ میرے دوستوں میں اچھا سٹیٹس بن جائے۔ اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، کیا ان کے پاس سے تمہیں عزت ملے گی؟ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے پاس ہے۔ آج ہم اگر اللہ کی طرف لوٹ آئیں، ہمارا دنیا میں بھی مقام بڑھ جائے گا، ہمیں عزت ملے گی، اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں عزتوں سے ہمکنار کرے گا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔